إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، سوموار کے دن بعد مغرب بچوں نے جو بزم سجائی تھی، جو پروگرام منعقد کیا تھا، وہ بحمد اللہ نہایت ہی کامیاب اور شاندار رہا۔ یہ اور بات تھی کہ سامعین کی تعداد اطمینان بخش اور امید کے مطابق نہیں تھی۔ اسی مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں علم کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ انسانی زندگی میں تعلیم کی ضرورت اور اہمیت ایک مسلم حقیقت ہے۔ اس کی تکمیل کے لیے ہر دور میں اہتمام کیا جاتا رہا ہے، مگر اسلام نے تعلیم کی اہمیت پر جو خاص زور دیا ہے اور تعلیم کو جو فضیلت دی ہے، وہ دنیا کے کسی اور مذہب نے، دنیا کے کسی اور نظام نے وہ اہمیت نہیں دی ہے۔ اسلام سے قبل جہاں دنیا میں بہت سی اجارہ داریاں قائم تھیں، وہاں ایک بہت بڑی افسوسناک اجارہ داری تعلیم کے اوپر بھی قائم تھی، مگر اسلام کی آمد سے وہ اجارہ داری ختم ہو گئی۔ دنیا کے تمام انسانوں، چاہے وہ کالے ہوں، چاہے وہ گورے ہوں، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ عورت ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، کوئی بھی ہوں، سب کو مذہب اسلام نے کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کی ہدایت دی ہے، اور صرف ہدایت ہی نہیں دی بلکہ تعلیم کا حصول ضروری قرار دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی کی پہلی آیت کا پہلا لفظ ہی پڑھنے کو کہہ رہا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو، اور وہ قوم نہ پڑھے اور دنیا کے تمام قوموں سے تعلیم کے میدان میں سب سے پیچھے ہو، پھر بتائیے اس قوم کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ تعلیم کتنی اہم چیز ہے اور اس کا حصول کتنا ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، کوئی بھی ہوں، ہر ایک کو تعلیم کا حصول ضروری ہے، تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس سے تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی قوم بغیر تعلیم کے ترقی نہیں کر سکتی، اور نہ ہی آخرت میں وہ فوز و فلاح سے ہمکنار ہو سکتی ہے۔ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی بھی عمل کے قابل قبول ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں معتبر ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اور آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہوگی کہ اس ایمان کا رہنما علم ہے۔ علم یہ ایمان کا رہنما ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ، علم والوں نے کہا اور ایمان والوں نے کہا۔ اس آیت کریمہ میں علم والوں کا تذکرہ پہلے ہے اور ایمان والوں کا تذکرہ بعد میں کیا گیا ہے، جو یہ بتا رہا ہے کہ علم یہ ایمان کا رہنما ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ، علم والوں کو اور ایمان والوں کو یہ جان لینا چاہیے فَيُؤْمِنُ بِهِ، کہ وہ اس کو اوپر ایمان لائیں۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے علم والوں کا تذکرہ پہلے کیا ہے اور ایمان والوں کا تذکرہ بعد میں کیا ہے۔ یہ آیات بتا رہی ہیں کہ علم یہ ایمان کا رہنما ہے، اور صرف ایمان ہی کا نہیں بلکہ عمل کا بھی رہنما ہے۔ اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو اور اپنے گناہوں سے معافی مانگو۔ گناہوں سے معافی مانگنا یہ عمل ہے، اور اس عمل سے پہلے علم کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ لا الہ الا اللہ کے پہلے علم حاصل کرو پھر اس کے بعد عمل کرو۔ یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ علم یہ عمل کا بھی رہنما ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ علم والے اور بغیر علم والے دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یہ تمام آیات علم کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں، نمایاں کرتی ہیں۔ اسی طرح احادیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ طبرانی کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، رواہ الطبرانی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مسلمان مرد ہو چاہے مسلمان عورت ہو، ہر ایک کے اوپر علم کا حصول ضروری ہے، اس کے اوپر فرض ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کتاب العلم کے اندر دو بڑے ہی عجیب و غریب قسم کے باب باندھے ہیں۔ پہلا باب اس طریقے کا ہے باب العلم قبل القول والعمل، یہ باب ہے علم کا قول سے پہلے اور عمل سے پہلے۔ فقیہ الامت رئیس الفقہاء حضرت امام بخاری رحمہ اللہ یہ باب باندھ کر کے اور اس کے تحت احادیث لا کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں، امت کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ باب القول والعمل، کہ اے امت کے لوگوں یہ باب ہے علم کا قول سے پہلے اور عمل سے پہلے۔ تم کوئی بھی بات بولنے سے پہلے، دین کے بارے میں کوئی بھی گفتگو کرنے سے پہلے دین کی اس بات کا علم ضروری ہے، اور دین کی اس بات پر عمل کرنے سے پہلے
دین کی اس بات کا علم ضروری ہے. یہ باب ہے علم کا بولنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے. آدمی دین کے بارے میں کوئی گفتگو اس وقت تک نہ کرے جب تک کہ دین کے اس بات کے بارے میں اسے علم نہ ہو جائے, اور دین کی اس بات پر عمل نہ کرے جب تک کہ دین کی اس بات کا اسے علم نہ ہو جائے. یہ باب ہے علم کا بولنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے. یہ باب خود علم کی اہمیت کو واضح کرتا ہے. دوسرا باب بہت ہی عجیب و غریب قسم کا ہے. باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ. یہ باب ہے تعلیم کا کہ آدمی تعلیم دے اپنی لونڈی کو, اپنی نوکرانی کو, اور اپنے اہل و عیال, اپنے بیوی بچوں کو. باب بظاہر یوں ہونا چاہیے تھا, باب تعلیم الرجل اہلہ و امتہ. ترتیب اس طرح ہونی چاہیے تھی کہ یہ باب ہے تعلیم کا کہ آدمی تعلیم دے اپنے اہل و عیال کو, اپنے بیوی بچوں کو, اور اپنی لونڈی اور نوکرانی کو. مگر باب اس کے الٹا ہے, پہلے لونڈی اور نوکرانی کا تذکرہ کیا گیا ہے, بعد میں اہل و عیال اور بیوی بچوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ تعلیم ہر آدمی اپنے بیوی بچوں کو تو دیتا ہی ہے, اہل کے اندر سارے لوگ آگے, لیکن اگر تمہارے پاس کوئی نوکرانی ہو, کوئی لونڈی ہو, تو تم اسے بھی زیور تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرو. یہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت ہے کہ آدمی اپنے بیوی بچوں کو تو تعلیم دیتا ہی ہے, اگر تمہارے پاس کوئی نوکرانی ہو, کوئی لونڈی ہو, کوئی تمہارے زیر کفالت کوئی بچہ ہو, کوئی یتیم ہو, تو اس سے بھی تم زیور تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرو. یہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت ہے. تو یہ تمام باتیں اس بات پر دلیل ہیں کہ علم نہایت ہی اہم چیز ہے, اسے ہر آدمی کو حاصل کرنا چاہیے. اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے کہ بچے ہیں تو صرف وہی حاصل کریں. آدمی کو ہر زندگی کے ہر مرحلے میں اسے تعلیم حاصل کرنا چاہیے, علماء سے جڑنا چاہیے, علماء سے جو ہے علم کو کشید کرنا چاہیے. علم یہ صدقہ جاریہ بھی ہے. علم نافع اگر آدمی چھوڑ کر کے مر گیا, اس دنیا سے رخصت ہو گیا, تو اس کے مرنے کے بعد یہ علم اس کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے. دلیل یہ حدیث پاک, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث, الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو اسی مسلم شریف کتاب الوصیہ کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے, جب انسان مر جاتا ہے, انقطع عنہ عملہ, تو اس کے سارے اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں. آدمی مر گیا, اس کے نامہ اعمال کو لپیٹ کر کے اس کی گردن میں لٹکا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَا طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. کہ آدمی مر گیا, اس کے نامہ اعمال کو لٹکا کر کے, طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, اس کے نامہ اعمال کو لپیٹ کر کے اس کی گردن میں لٹکا دیا جاتا ہے. اب وہ کوئی عمل کر کے اپنے نامہ اعمال میں اضافہ نہیں کر سکتا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کتابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا, اور ہم قیامت کے دن اسے کھولیں گے اور کہیں گے کہ پڑھ اپنے نامہ اعمال کو, پڑھ اپنی اس کتاب کو. اب یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ آدمی جب مر گیا تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو گئے. اس سے تو خود ہی سارے ثواب کا رد ہو جاتا ہے. بعض لوگ قرآن خوانیوں کے ذریعہ, فاتحہ کے ذریعہ اور دیگر خرافات کے ذریعے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرنے والے اس طرح کے اعمال سے اور اس طرح کے عقیدے سے مرنے والے کے اعمال میں اضافہ ہوتا ہے. یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے, یہ آیت کے بالکل خلاف ہے کہ آدمی مر گیا اب اس کے نام اعمال میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ اب آدمی مر گیا ہے, اس کے نام اعمال میں کوئی چیز اضافہ نہیں ہو سکتی, الا انقطع عنہ عملہ. طلبہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ عن یہ تجاوز کے لیے آتا ہے. گرامر کی مشہور کتاب عربی میں شرح میت عامل کے اندر لکھا ہوا ہے وعن للتجاوز,
کہ یعنی تجاوز کے لیے آتا ہے، اور دلیل دیتا ہے رمیت السہم عن القوس، کہ میں نے تیر کو کمان سے پھینک دیا، یعنی یہ بتا رہا ہے کہ تیر کمان سے نکل چکا ہے، اب تیر کا اس کمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بہت فاصلے پر جا چکا ہے۔ ایسے ہی انقطع عنہ عملہ، یہی عن اس حدیث کے اندر بھی لایا گیا ہے، ذکر ہے اس حدیث کے اندر بھی کہ اب جب آدمی مر گیا ہے تو وہ نہ تو بذات خود عمل کر کے اپنے نام اعمال میں اضافہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی دوسرا آدمی اس کے نام اعمال میں اضافہ کر سکتا ہے۔ یہ عن بتا رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے تین چیزوں کے، الا من ثلاث، تین چیزیں ہیں، اللہ سے استثناء کیا گیا ہے، تین چیزیں ہیں کہ مرنے کے بعد آدمی کو اس کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے، اس سے اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ الا من صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ ہے، آدمی نے کوئی مسجد بنوا دی، کوئی مدرسہ بنوا دیا، شاہراہ بنوا دی، نل گڑوا دیا، پانی کا انتظام کر دیا، یا اسی طریقے سے یتیموں، بیواؤں، بے کسوں، لاچاروں، مجبوروں کی کفالت کر لی۔ آدمی مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے چلا جائے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں اس دنیا سے، میرے پاس اتنی مال و دولت ہے، فلاں مال کا اتنا حصہ تم یتیموں، بیواؤں کے اوپر خرچ کرتے رہنا، ان کی کفالت کرتے رہنا، میرے پاس اتنی دکانیں ہیں، فلاں دکان کا جو انکم ہوگا اس سے ہمیشہ ہمیں جو ہے یتیم بچوں کی کفالت کرتے رہنا۔ تو یہ تمام چیزیں صدقہ جاریہ کے قبیل سے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو صدقہ جاریہ بن سکتی ہیں اور آدمی کے مرنے کے بعد اس سے اس کا فائدہ مل سکتا ہے۔ تو یہ صدقہ جاریہ آدمی کو مرنے کے بعد اس کا فائدہ ملتا رہتا ہے، اس کا ثواب اسے پہنچتا رہتا ہے۔ اور دوسرے علم ينتفع به، ایسا علم جو آدمی چھوڑ کر کے گیا ہے، مر گیا، مرنے کے بعد وہ علم نافع اسے فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ آدمی نے دنیا میں علم حاصل کیا اور اس علم کو لوگوں تک پہنچایا، دعوت و تبلیغ کی، واعظ و نصیحت کی، لوگوں کو پڑھایا، درس و تدریس کی، کوئی علمی کارنامہ انجام دے کر کے گیا، تو مرنے کے بعد وہ علم اسے فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ یہ علم کی اہمیت ہے، یہ علم کی فضیلت ہے۔ اور میں حدیث بولوں، صحیح مسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص علم کی تلاش میں، علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر دیتا ہے، جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور سنن ترمذی وغیرہ کی روایت میں ہے، جسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، کہ طالب علم کے لیے، دین کے علم حاصل کرنے والے شخص کے لیے فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں اس کے کام سے خوش ہو کر کے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لِيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ایک عالم دین کے لیے دنیا اور زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے۔ یہ عالم کی فضیلت ہے، ایک عالم کا مقام، اس کا مرتبہ ہے کہ ایک عالم دین کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے۔ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر کی تہہ میں اس کے لیے، ایک عالم دین کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ یہ ایک عالم دین کا مقام ہے۔ مگر آج افسوس کہ لوگ علماء کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، علماء کے ساتھ ان کی قدر نہیں کرتے، جو چاہتے ہیں ان کو اول پھول بکتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی یہ فضیلت بیان فرمائی، اور کون سے علماء؟ حق گو، حق بیانی کرنے والے، جھوٹے مکار چندہ خور لوگ نہیں۔ ایسے عالم کی فضیلت اس حدیث کے اندر نہیں ہے۔ ایسے عالم جو قرآن و سنت کا درس دیتے ہیں، جو امت کی اصلاح کا کام کرتے ہیں، ایسے علماء، ان کی تعریف، ان کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ اور حدیث میں ہے، سنن ترمذی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر، ایک عابد بہت زیادہ صوم و صلاۃ کا پابند، بہت زیادہ تقوی و طہارت پر عمل کرنے والا، نماز روزے پڑھنے والا، زکوٰۃ اور دیگر نیک اعمال کرنے والا، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر ایسے ہی ہے
جیسے چاند کی فضیلت بقیہ تمام ستاروں کے اوپر ہے. چاند تمام ستاروں کے اوپر اس کی کیسے فضیلت ہے, لوگ 14ویں کے چاند کی مثال دیتے ہیں, ایسے ہی ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر ہے. افسوس, ایک عالم صاحب سے میری ملاقات ہوئی, میں نام نہیں بتاؤں گا, اسی بنگلور شہر کے ہیں, وہ ایک ادارے میں پڑھاتے ہیں, 26 سال سے پڑھا رہے ہیں. کتنے سالوں سے؟ ایک ادارے میں 26 سال سے پڑھا رہے ہیں. اور جب سے کورونا کی بیماری, یہ آفت, یہ مصیبت آئی, ذمہ داران نے تب سے ان کی تنخواہ بند کر دی ہے. اور انہوں نے مجھ سے اللہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا, مولانا جب سے مدرسے بند ہوئے ہیں تنخواہ تو بند کر دی گئی, مگر ذمہ داران کی طرف سے خیریت کا ایک کال بھی نہیں آیا, ایک فون تک نہیں آیا کہ جی رہے ہو کہ مر رہے ہو. یہ علماء جو کتاب و سنت کا درس دیتے ہیں, یہ علماء جو لوگوں کو تاریکی سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے کے آتے ہیں, یہ ذمہ داران مدارس ان کے ساتھ یہ حشر کرتے ہیں, کل قیامت کے دن یہ اللہ کی گرفت سے بچنے والے نہیں ہیں. علماء کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے. مجھے حقیقت بتا رہا ہوں, واللہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور میں نے کہا کہ شیخ اگر مجھ سے کوئی خدمت ہو سکتی ہے, میں آپ کو کوئی کام آ سکتا ہوں تو بتائیے, میں آپ کے کام آ سکوں. مگر انہوں نے میرا شکریہ ادا کرتے کہا کہ 26 سال سے میں اس ادارے میں پڑھا رہا ہوں اور میرے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے, تو بقیہ جو لوگ ابھی کم عمر ہیں, بقیہ جو لوگ ابھی کم سن ہیں اور جو 2-4 سال سے پڑھا رہے ہیں, ان کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں. لاک ڈاؤن کب سے شروع ہے؟ تقریباً 8-9 مہینے ہو گئے. 8-9 مہینے سے ان کی تنخواہ بند ہے. یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ آپ عالم کی قدر نہیں کرو گے, کتاب و سنت کا علم رکھنے والوں کی قدر نہیں کرو گے, تو پھر یہ مت سوچو کہ ہم دنیا میں بھی امن و سکون سے رہ لیں گے اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. ہرگز نہیں, قطعاً نہیں. یہ امت کو سنبھالنے کا کام, اس امت کے اندر جو بھی مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں, ان کو حل کرنے کا کام یہی علماء ہی کرتے ہیں. امت کو نئی نئی بدعات کے تعلق سے, امت کے اوپر جو ریشہ دواریاں ہوتی ہیں, جو فتنے آتے ہیں, سب سے پہلے یہی علماء ہی بھانپ لیتے ہیں ان فتنوں کو, اور امت کو آگاہ کرتے ہیں کہ تم دیکھو ذرا ان فتنے میں مبتلا مت ہو جانا. اور امت ان کے بدلے علماء کا یہ حال کرے, افسوس اور افسوس ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, او علم ينتفع به, ایسا علم جو مرنے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچائے. وہ علم آدمی کے مرنے کے بعد اس کے حق میں صدقہ جاریہ بن جاتا ہے, اس کے نام اعمال میں, اس کے درجات میں اضافہ کرتا رہتا ہے. اور تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, او ولد صالح يدعو له, نیک لڑکا, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, باپ مر گیا, ماں مر گئی, اس کے مرنے کے بعد یہ اولادیں جو ہیں اس کے حق میں دعائیں خیر کرتی رہیں. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے میت کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے, اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے. لیکن ایک شرط ہے کہ مرنے والا توحید کے اوپر مرا ہو. اگر وہ شرک کے اوپر مرا ہے تو پھر ایسے شخص کے لیے دعائے استغفار کرنا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى, کہ نبی کے لیے اور مومنین کے لیے جائز نہیں ہے, اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے استغفار کریں. ولو كانوا اولي قربى, اگرچہ وہ ان کے قریبی ہی کیوں نہ ہو, اگرچہ ان کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ شرک پر ان کی موت ہوئی ہے تو ان کے لیے دعائے استغفار کرنا جائز نہیں ہے. یہ علم کی فضیلت ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کا علم اسے فائدہ پہنچاتا رہتا ہے. اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی. اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے سب کو عملی معجزے عطا فرمائے گئے, مگر ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی معجزے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک علمی معجزہ قرآن کی شکل میں آپ کو دیا گیا.
اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عامل کے مر جانے سے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر ایک عالم کے مرنے سے اس کا علم ختم نہیں ہوتا۔ بہت سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزے عطا فرمائے، وہ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالتے اور نکالتے تو ہاتھ چمکنے لگتا، جسے ید بیضا کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا کہ وہ ان کو سونٹا دیا گیا تھا، عصا، وہ پتھر پر مارتے تو پتھر سے 12 چشمے ابل پڑتے، دریا پر مارتے تو دریا جو ہے راستے دے دیا کرتا تھا، اور اسی سونٹے کو جادوگروں کے سامنے پھینک دیتے تو اژدہا بن جاتا تھا۔ یہ سارے عملی معجزے ہیں، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ عملی معجزہ بھی دیا گیا اور علمی بھی معجزہ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی معجزہ تھا۔ اور آپ کا جو سب سے بڑا معجزہ تھا وہ علمی معجزہ تھا، قرآن و حدیث کی شکل میں، جو آج بھی دنیا والوں کو یہ چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہے تو آج بھی اس جیسی ایک کتاب بنا کر کے لاؤ، اور تم ایک کتاب تو بہت دور کی بات ہے، تم ایک کتاب نہیں لا سکتے، اس جیسی 10 صورتیں ہی لے کر کے آ جاؤ، قل فأتوا بعشر سور مثلہ، 10 صورتیں ہی لے کر کے آ جاؤ، اور 10 صورتیں تو بہت دور کی بات ہیں، قل فأتوا بسورۃ من مثلہ، ایک سورت ہی لے کر کے آ جاؤ، اور تم ایک سورت بھی نہیں لا سکتے، فأتوا بحدیث من مثلہ، تو ایک سنٹنس ہی، ایک جملہ ہی قرآن جیسا لے کر کے آ جاؤ۔ اپنے آپ کو بڑے ہی فصیح و بلیغ سمجھتے ہو، تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہے تو ایک سنٹنس ہی بنا کر کے دکھاؤ۔ اس زمانے میں عرب کے فصحاء و بلغا نے بڑی کوششیں کی، بڑی محنتیں کی، کسی نے کچھ بنایا، کسی نے کچھ بنایا، کسی نے کہا الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل خرطومہ طویل، اس طرح کر کے انہوں نے آیتیں بنائی، چند جملے بنائے، مگر جب وہ قرآن کے سامنے اپنے ان گڑھے ہوئے جملوں کو رکھتے تو مارے شرمندگی اور ندامت کے خود ہی اسے پھاڑ کر کے پھینک دیتے۔ قرآن کا یہ چیلنج آج بھی اور رہتی دنیا تک کے لیے برقرار ہے، قل فأتوا بحدیث مثلہ، کہ اس جیسا ایک سنٹنس، ایک جملہ ہی بنا کر کے دکھاؤ، مگر سب کو سانپ سونگھ گیا، آج تک کسی نے ہمت نہیں کی اور نہ کوئی قرآن جیسے ایک لفظ بنا سکا ہے۔ یہ قرآن کا علمی معجزہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی معجزہ ہے، یہ علم کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ اسی طرح سے علم کی فضیلت کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ بدن انسانی یہ 3 اعضاء سے مرکب ہے، اعضائے علم، اعضائے عمل اور اعضائے مال۔ اعضائے علم اللہ تعالیٰ نے سر کو مشاعر ادراک کا مخزن قرار دیا ہے، اسی سر کے اندر آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہیں، آنکھوں سے ہم دیکھ کر کے علم حاصل کرتے ہیں، کانوں سے سن کر کے علم حاصل کرتے ہیں، ناک سے سونگھ کر کے علم حاصل، خوشبو اور بدبو کا پتہ معلوم کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں علم کے ذرائع اور علم کے آلات ہیں، ان کے ذریعہ ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے علم کے جو آلات ہیں، جو ذرائع ہیں، ان کو بدن کے سب سے اوپر رکھا ہے، سر کو بدن کے سب سے اوپر رکھا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علم سب سے اوپر ہے، علم بہتر ہے مال سے، علم بہتر ہے عمل سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے سر کا مقام سب سے اوپر رکھا ہے۔ اس کے بعد 2 نمبر پر اعضائے عمل ہے، اور اعضائے عمل میں سب سر فہرست ہاتھ کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی لوگوں کے اعمال کا تذکرہ کیا ہے وہاں ہاتھ کا ضرور ذکر فرمایا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ، تمہیں جو بھی پریشانیاں مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ یہاں ید کا ذکر، ایدی کا ذکر ہے جو ید کی جمع ہے، ہاتھ کا حوالہ دے کر کے کہا۔ تو یہ اعضائے عمل، یہ اعضائے علم سے نیچے ہے۔ اور تیسری چیز اعضائے مال،
आज़ाए माल जानते हैं क्या कौन सा है? ये पापी पेट। इस पेट के अंदर मैदा होता है, उसी के अंदर जाकर के माल रुकता है, जखीरा होता है उसी के अंदर, मैदे के अंदर। इशारा इस बात की तरफ है कि जिस तरह पेट के अंदर गिलाजत छुपी होती है, ऐसे ही कौम और समाज के अंदर सरमायादार लोग, मालदार लोग छुपे होते हैं, वो दिखाई नहीं देते। और बताना यह है कि जिस तरह गिलाजत को अगर खारिज ना किया जाए तो आदमी खुद तबाह हो जाएगा, ऐसे ही कौम के सरमायादार लोग, मालदार लोग अगर अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च ना करें तो उनका माल तबाह हो जाएगा। जी, ये इशारा इस बात की तरफ है। तो आज़ाए माल ये तीसरे नंबर पर है। मुझे साबित ये करना था कि ये जो तीनों आज़ा हैं, आज़ाए इल्म, आज़ाए अमल, आज़ाए माल, इनमें सरे फहरिस्त आज़ाए इल्म है, जिसे अल्लाह ताला ने बदन के सबसे ऊपर रखा है। इसी तरह से आज उम्मत के नौजवानों को, उम्मत के बच्चों को, उनके गार्जियन, उनके जिम्मेदारों की सोच को सोच करके बहुत अफसोस होता है कि जिस कौम की, जिस इस्लाम ने अपनी उम्मत को, अपने मानने वालों को ये तालीम दी हो, और जिस इस नबी पर उतरने वाली पहली वही की पहली आयत का पहला लफ्ज ही बता रहा हो कि पढ़ो, और वो कौम न पढ़े और दुनिया के तमाम कौमों में सबसे पीछे हो, इस पर जितना अफसोस किया जाए कम है। ये बहुत बड़ा अलमिया है, मगर हमारे वालिदैन आज, हमारे जिम्मेदारान इल्म के ताल्लुक से कोशिश और मेहनत नहीं करते। वो सारी, उनकी सारी कोशिशें और सारी मेहनतें माल के ऊपर लगी रहती है। बस माल कहीं से आए, माल मिलना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हें सरदारी चाहिए, तुम्हें हुकूमत चाहिए, तुम्हें तख्त ताज चाहिए तो इल्म हासिल करो। तुम्हें कोई बड़ा पोस्ट चाहिए तो इल्म हासिल करो। तुम दुनिया में भी तुम्हें तख्त ताज मिलेगा और आखिरत में भी तुम कामयाब और सुरखरू हो जाओगे इंशाअल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कौन नहीं जानता? एक गैर मुस्लिम हुकूमत के अंदर हैं, कैद हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म अता फरमाया था। जब मिस्र के अंदर कहत पड़ा, कहत साली आई, तो उन्होंने अपने आप को फूड मिनिस्टर के ओहदे के लिए पेश किया। फरमाया क़ाल जअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, मुझे जमीन के खजानों पर मामूर कर दीजिए। और अपनी दो चीजों का हवाला दिया, दो सिफतों का हवाला दिया। इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, मैं हिफाजत भी जानता हूं और मेरे पास इल्म भी है। ये कौन कह रहे हैं? दियारे गैर में, गैर मुस्लिम हुकूमत में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि जो कहत पड़ा हुआ है, लोग जो परेशान हो गए हैं, अनाज और गल्ले नहीं उग रहे हैं जो है जमीन से, मुझे जमीन के खजानों पर मामूर कर दीजिए। मेरे पास इल्म भी है और मैं हिफाजत भी जानता हूं, मुझे मालूम है कि सिस्टम को कैसे चलाना होता है। लिहाजा इल्म हासिल करो, अपने अंदर सलाहियत पैदा करो, अपने आप को मनवाओ। तासुब पीछे रह जाता है। ये ना सोचो कि हुकूमत ऐसी है ऐसी है, अपने आप को मनवाओ कि मैं फलां हूं, मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास ये सलाहियत है। अल्लाह की कसम आपको बड़े से बड़ा पोस्ट मिलेगा इंशाअल्लाह। लेकिन वो चीज पैदा तो करो पहले अपने अंदर। हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आकर के खबर दी कि मैं शहर सबा से आ रहा हूं, वहां मैंने देखा इन्नी वजदतु इमरातन तमलिकुहुम, मैंने एक औरत को देखा कि वो बहुत बड़े तख्त ताज पर जलवा फरोज होती है। इन्नी वजदतु इमरातन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्लि शैइन व लहा अर्शुन अज़ीम। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत कुछ दे रखा है। वो एक तख्त के ऊपर जलवा फरोज होती है, दरबारी उसके सामने सर झुका करके खड़े रहते हैं। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल सनंजुर असदक़्त अम कुन्त मिनल काज़िबीन, हम तहकीक करेंगे, हम देखेंगे कि तू सच कह रहा है कि झूठ बोल रहा है। उन्होंने तहकीक की तो पता चला कि वाकई में शहर सबा में बिल्कीस नामी एक औरत
تخت کے اوپر جلوہ افروز ہوتی ہے، حکومت کرتی ہے، وہاں درباری اس کے سامنے سر جھکا کر کے کھڑے رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو اس ملکہ کے تخت کو ہمارے سامنے لا کر کے پیش کرے؟ قال عفریت من الجن، جنوں میں جو سب سے بڑا، جس کے پاس سب سے زیادہ پاور ہوتا ہے، عفریت، اس نے کہا کہ میں اس دربار کے برخاست ہونے سے پہلے اس کے تخت کو، جو ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے، میں اس دربار کے برخاست ہونے سے پہلے میں لے کر کے آ جاؤں گا۔ ایک دوسرے آدمی کھڑا ہوا، وقال الذي عنده علم من الكتاب، ایک ایسا آدمی جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ وہ کون سا علم تھا اس کی تفصیل نہیں ہے، قرآن میں صرف اتنا ہی ہے، وقال الذي عنده علم من الكتاب، کہ ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ وہ کہا کہ میں پلک جھپکتے ہی ہزاروں میل کے فاصلے سے اس کے تخت و تاج کو لے کر کے آ جاؤں گا۔ وہ لے کر کے آیا۔ علم کا پاور دیکھ رہے ہیں، علم کی طاقت دیکھ رہے ہیں کہ پلک جھپکتے ہی ہزاروں میل کے فاصلے سے وہ تخت و تاج وہ آدمی لے کر کے آ گیا۔ یہ تمام چیزیں خرق عادت اور معجزات کی قبیل سے ہیں۔ آج ہم سے معجزات کا ظہور نہیں ہو سکتا، مگر ہم معجزات کے قریب تک پہنچ سکتے ہیں۔ جیسے آج دنیا نے ترقی کر لی ہے، ہم یہاں سے ہزاروں میل دور جو ہے فون پہ بات کر لیتے ہیں، ان کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، کوئی چیز جو ہے ان کی تصویر دیکھ لیتے ہیں، تو وہ مادی چیز وہاں سے پلک جھپکتے ہی منگائی نہیں جا سکتی، مگر پلک جھپکتے ہی ہم ہزاروں میل دور جو ہے آدمی سے بات کر سکتے ہیں، آدمی کو ویڈیو کال کے ذریعہ دیکھ سکتے ہیں، تو اس کی قریب تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو یہ علم کی فضیلت ہے، علم کی اہمیت ہے۔ اور اگر علم سے بڑی کوئی چیز، علم سے زیادہ اہمیت کی کوئی چیز اگر اس دنیا میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس چیز کے بارے میں دعا کرنے کے لیے کہتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو دعا سکھلائی وہ اسی علم کے تعلق سے تھی۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے کہ اے اللہ تو میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ گویا یہ علم یہ مسلسل عمل ہے، آدمی کو عمر کے ہر مرحلے میں، ہر حصے میں علم کے تعلق سے محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اور علم کو حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو علم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان